السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فراگ، مینڈک، اس کے گوشت کھانے کے بارے میں بڑی لمبی بحث ہے، جس کا اختصار یہ ہے کہ بعض علماء اس کو سمندر کا جانور یعنی پانی کا جانور مانتے ہیں، اور ہے بھی ایسے ہی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ حاجیوں کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہے اور عام طور پہ بھی اجازت ہے کہ دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ احل لکم صید البحر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر کے یعنی دریاؤں کے اور سمندر کے جتنے جانور ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر قاعدہ ہے کہ سمندر کا کوئی جانور بھی، دریا کا کوئی جانور بھی جو ہے وہ حلال ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا فیصلہ دے دیا ہے، حتیٰ کہ اللہ نے جو حاجی سمندر کے اور رستے سے اور دریاؤں کے رستے سے احرام باندھ کے جاتے تھے ان کو بھی اجازت دے دی تھی کہ وہ طعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ ان کا کھانا تمہارے لیے اور بھی جو گزرنے والے دیگر لوگ ہیں ان کے لیے یہ تمہارے لیے طعام ہے، کھانا ہے، فائدہ ہے۔ تو اسی قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو حلال مانا ہے۔ البتہ امام احمد ابن حنبل اس کو حلال اور جائز نہیں مانتے، اور اس کی دلیل سنن نبی داود میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الضفدع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈکوں کو، ڈڈوؤں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ تو حنبلیوں کے ہاں ایک اصول ہے کہ کل ما ینہا قتل، ہر وہ چیز جس کو اللہ کے رسول نے قتل کرنے سے منع کر دیا ہے، منہی اکل، اس کا کھانا بھی منع ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب تک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کھایا، اس کو مارا نہیں جائے گا، کھایا کیسے جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے جس کے اندر دونوں گروہوں کے ہاں دلائل موجود ہیں، لیکن موجودہ دور میں اکثر علماء جو ہیں یہ جو سنن ابی داود کی روایت ہے جس کے اوپر امام احمد کا مسلک ہے اسی سے دلیل پکڑتے ہیں، اور مینڈک جو ہے اس کو حلال اور جائز نہیں مانتے، لیکن جو لوگ اسے جائز مانتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں، لیکن عمومی طور پہ اس کو آج کل جائز نہیں مانا جاتا۔ البتہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ مصطفیٰ العدوی ایک مصری عالم ہے بہت بڑے، ان کا ایک بہت محتاط فتویٰ ہے کہ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ چیزیں علاقائی بھی ہوتی ہیں، جیسے ہم جس علاقے سے ہیں پاکستان انڈیا سے، یہاں مینڈک کو کھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر دنیا کے کسی ملک میں لوگ اسے اپنے لیے ایک اچھا جانور یا اچھی چیز سمجھتے ہوئے کھاتے بھی ہیں تو ان کے پاس بہرحال، اور مسلمان کھاتے ہیں، سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمان کھاتے ہیں، غیر مسلموں کی بات نہیں، تو ان کے پاس بھی اس کی حرمت کے، اس کی حلت کے اور اس کے جواز کے دلائل موجود ہیں، لہذا ہم ان کے اوپر بھی کسی طرح کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو اگر علاقائی طور پہ کوئی لوگ نہیں کھاتے تو وہ اپنے آپ کو اس حدیث کی طرف لے جاتے ہیں جہاں سے اس کے منع کرنے کا حکم آیا ہے، اور اگر علاقائی طور پہ کچھ لوگ اسے کھاتے ہیں تو وہ قرآن مجید کی آیت اور اس کی تفسیر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال علی کل حال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اس اختلاف کے مسئلے میں بچنے کی طرف ہی زیادہ بہتری کے رستے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔